السلام علیکم۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ ابھی سنتیں نہ پڑھیں، تقریر کے بعد سنتوں کے لیے انشاءاللہ وقت چھوڑ دیا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله، صدق الله العظيم۔ قابل احترام حاضرین مجلس، گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور نبی رسول خاتم النبیین سید الانبیاء نبیوں کے سردار کے منصب پہ سرفراز فرمایا، اس کا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ انبیاء ما سبق کے دین میں بھی اعتکاف نام کی ایک عبادت موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں بھی ملتا ہے، اور سورہ کہف قرآن پاک میں ہے، اس میں بھی پورا تذکرہ اس کا موجود ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا میں اعتکاف فرماتے تھے، اور وہاں معتکف تھے۔ رمضان المبارک کی رات تھی، شب قدر تھی، علماء نے 27ویں رات لکھا ہے۔ اس میں اللہ کا فرشتہ آیا اور ابتدائی قرآن پاک کی آیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائیں، اور نزول قرآن کی ابتدا ہوئی اور رسالت اور نبوت کی ابتدا ہوئی۔ حدیث شریف میں آیا کہ وضو کا طریقہ اللہ کی طرف سے جو بتلایا گیا تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ جبرائیل نے ایڑی ماری، وہاں سے پانی نکل آیا، خود وضو کیا اور رسول اللہ کو بتایا کہ وضو کا طریقہ یہ ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا کی، اور اللہ کا حکم بتایا کہ صبح کے وقت میں 2 رکعت اور شام کے وقت میں 2 رکعت نماز اللہ نے آپ کے اوپر فرض کی ہے۔ یعنی یہ ایک انعام ہے جو نبوت کے ساتھ عطا فرمایا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے
جب اپنے مکان کی طرف تشریف لانے لگے تو راستے میں جو بھی شجر و حجر نظر آیا، پتھروں میں سے آواز نکلی، درختوں میں سے آواز نکلی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو اللہ نے رسول کے منصب پہ سرفراز فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے نا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات میں میری جتنی بھی مخلوقات ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ ایک عالم نے کتاب لکھی جو مختلف جانوروں کی بولیاں ہیں، شیر اور طرح بولتا ہے، گھوڑا اور طرح بولتا ہے، مرغا اور طرح بولتا ہے، اس نے وہ تمام کو ڈی کوڈ کیا اور لکھا کہ ہر ایک کی تسبیح کیا ہے، یعنی کون سا جانور کیا تسبیح کرتا ہے۔ تو قرآن پاک نے فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کہ ہماری تمام مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ چاہے جمادات ہوں یعنی پتھر یا درخت ہوں، جو بھی مخلوقات ہیں، جانور ہوں، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان فرماتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی یا نطق کی کیفیت ہر مخلوق کو عطا فرمائی ہے اس کی شان کے مطابق، لیکن اس کو انسان نہیں سمجھتے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ جب میدان حشر میں ہم اور آپ حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ پہ ہم مہر لگا دیں گے، منہ کو بند کر دیں گے، بولنے کی طاقت واپس لے لیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میدان حشر میں جب ہمارے پاس داخل ہوگے اور حاضر ہوگے تو ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے، یعنی بولنے کی طاقت اس سے واپس لے لیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور تمہارے ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے اور یہ ٹانگیں بولنا شروع کر دیں گی کہ اے اللہ اس نے فلاں وقت میرے ذریعے سے یہ رشوت لی تھی، یہ ظلم کیا تھا، یہ تیرے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ ٹانگیں بولنی شروع کر دیں گی کہ تیرے حکم کی نافرمانی میں فلاں فلاں جگہ چل کے گیا تھا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اور بھی قرآن پاک میں تفصیلی آیات ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ جو زبان کو بولنے کی قوت عطا فرما سکتے ہیں وہ اور اعضاء کو بھی قوت عطا فرما سکتے ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا کہ ٹانگوں کو اور ہاتھوں کو بولنے کی قوت عطا فرما دی جائے گی، حالانکہ دنیاوی زندگی میں کسی کی ٹانگیں اور ہاتھ ہم نے بولتے نہیں دیکھے۔ تو فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں بظاہر تمہیں کتنی بھی بے جان نظر آئیں، لیکن وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو راستے میں ہر شجر و حجر سے آواز نکلی السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پہ سرفراز فرمایا۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی، فرمایا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہا کہ اے محبوب ہم تیرے اوپر ایک بھاری کلام نازل فرمائیں گے، یعنی قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اس کو اللہ نے خود بھاری کلام فرمایا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محبوب ہم عن قریب تیرے اوپر ایک ایسا کلام نازل کریں گے، ایک ایسا کلام تجھے عطا فرمائیں گے، ثقیل کہتے ہیں بوجھل کو، جو بھاری ہوگا، بھاری کلام ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو اونٹنی پر اگر سوار ہوں تو وہ بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھی۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز فجر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور سر مبارک میری ٹانگ پہ رکھ دیا، چونکہ بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے زید سے،
حالانکہ تھا آزاد کردہ غلام، لیکن اس کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ تو جیسے محبت میں، پیار میں آدمی بیٹا آپ کی ٹانگ پہ سر رکھ لیتا ہے، یا باپ بیٹے کی ٹانگ پہ سر رکھ کے لیٹ جاتا ہے، تو بیٹے کی منہ بولے بیٹے کی ٹانگ پہ سر رکھ کے لیٹ گئے، تو نزول وحی شروع ہو گیا۔ زید کہتا ہے برداشت کرنا مشکل ہو گیا، لگتا تھا میری ٹانگ کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے بوجھ کی وجہ سے۔ فرمایا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تمہارے اوپر ایک ایسا کلام نازل فرمائیں گے کہ جو ثقیل ہوگا، بوجھل ہوگا، بھاری ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ نزول قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن پاک کو ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے جو سختی اور صلابت کی علامت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی یہ اللہ کا اتنا بھاری کلام ہے، اتنا بوجھل کلام ہے، اتنے وزن والا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ اس کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں نے قصہ پڑھا، واللہ عالم صحیح ہے یا غلط، کہ پاکستان بننے سے پہلے کسی ہندو نے یہ بات کہی کہ دیکھو ہماری یہ مندر 200 300 سال سے بنے ہوئے ہیں اور گرتے نہیں، اور تمہاری مسجدیں جو ہیں وہ 10 20 25 سال میں شکستگی شروع ہو جاتی ہے، کہیں رنگ ہو رہا ہے، کہیں مرمت ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو گاؤں کے لوگ بغیر پڑھے لکھے بڑے پریشان ہوئے اس میں، اور اس وقت کے کسی عالم کو انہوں نے آ کر یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا اچھا میں آتا ہوں، تم لوگوں کو جمع کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ لوگ جمع ہو گئے تو جو ہندوؤں کا پنڈت تھا اس نے یہ بات دہرائی، اور واقعی ان کا کوئی مندر 1-2 صدی سے کھڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر سب جب جمع ہو گئے تو انہوں نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اور مندر کی طرف اشارہ کیا تو اس کی چھت اور دیواریں گرنا شروع ہو گئیں۔ چونکہ قرآن تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا تو ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اپنے اندر معانی اور مطالب لیے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا قرآن پاک نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر میں اس کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اگر میں یہ آیت پڑھ کر اس عمارت پہ پڑھوں گا تو یہ کیوں نہیں گرے گی؟ چنانچہ تو وہ سارے لوگ قدموں میں گر پڑے اور انہوں نے کہا ہمیں معاف کر دیں، ہم اپنا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ بہرحال صحیح ہے یا غلط ہے یہ میں نے ایک جگہ پڑھا تو میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ مطہرہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے شادی جب ہوئی تو رسول اللہ کی عمر مبارک 25 برس تھی، ان کی عمر 40 برس تھی، 15 برس بڑی تھی، اور جن کے ساتھ اس وقت تک تقریباً 15 برس زندگی کو گزار چکے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے اہل خانہ سے بڑا کوئی نہیں جان سکتا۔ ہم جب مسجد میں آتے ہیں اجلے کپڑے پہن کر آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ مولانا صاحب کتنے نیک آدمی ہیں، حاجی صاحب کتنے نیک آدمی ہیں، فلانے صاحب۔ اندر سے کیا ہے یہ تو اہل خانہ جانتے ہیں نا۔ گھر میں جا کے جو غصہ دکھاتے ہیں، چیختے ہیں، برتن توڑتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو حرکتیں کرتے ہیں وہ تو اہل خانہ جانتے ہیں۔ باہر تو بڑے صاف ستھرے اور نرم مزاج بن کے لوگ نکلتے ہیں، اصل شخصیت ان کی گھر والے اور گھر والوں میں بھی جتنا بیوی جانتی ہے اتنا کوئی نہیں جانتا ہے، کیونکہ سارا غصہ اسی پہ اترتا ہے، اوروں پہ تو نہیں اترتا۔ تو ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے لا کر کمبل اڑا دیا۔ کہا کیا بات ہوئی؟ پورا قصہ بیان کیا۔
کہ میں ماضی کی طرح آج بھی غار حرا میں قیام پذیر تھا. اللہ کا فرشتہ، اللہ کا ناموس آیا اور اس نے آ کر 3 مرتبہ مجھ سے معانقہ کیا، جس کا میں ذکر گزشتہ جمعہ کر چکا ہوں، اور مجھے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائی اور یاد کرائی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو اس کے بوجھ کی وجہ سے، اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے میں کچھ پریشان ہوں، زملونی، مجھے کمبل اڑا دو. ام المؤمنین نے جو شوہر کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تو بے ساختہ چند کلمات نکلے. آپ جانتے ہیں بے ساختہ جو کلمات نکلتے ہیں وہ انسان کی اصلیت بیان کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ بیوی شوہر کی تعریف کرنے لگے یا بیوی شوہر کے اندر کوئی اچھی خصوصیات بیان کرنے لگے، ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے. اور ایک کتاب میں تذکرہ پڑھا کہ ایک صاحب، بڑے پیر صاحب تھے، لوگ آتے تھے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، کوئی پیر پکڑ رہا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہے، شہر میں بڑا شورا تھا. ایک دن گھر میں آئے تو بیوی نے کہا کہ تم بڑے پیر بنے پھرتے ہو، لوگ تمہارے پاس اتنے آتے ہیں. آج میں نے ایک پیر صاحب کو دیکھا، وہ ہوا میں اڑتے چلے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا ارے نیک بخت، وہ میں ہی تو تھا جو اڑ رہا تھا. انہوں نے کہا جبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. اب یہ واقعہ پتہ نہیں سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے. جی مرزا مظہر جانے جانا نہیں، وہ میری جو کمی ہوتی ہے امام صاحب پوری کر دیتے. مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں بھارت میں، ان کا قصہ ہے. تو انہوں نے کہا جبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو یعنی اگر وہ اڑتا ہوا بھی دیکھے گی تو کہے گی ٹیڑھا اڑ رہا ہے. تو دنیا میں ایسا بڑا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے. 100 میں کوئی 1 لوگ ہوتے ہوں گے کہ جن کو بیوی بھی ایسا ہی سمجھے جیسے گھر سے باہر والے سمجھتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے. اب بے ساختہ 15 برس زندگی کے ساتھ گزر چکے ہیں. 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، رسول اللہ کی 40 سال کی عمر ہو چکی ہے. تو بے ساختہ بیوی کے منہ سے کلمات نکلتے ہیں، کہتے ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. کہتی ہیں میرے جلیل القدر شوہر، اے میرے عظیم الشان شوہر، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. کہا اے میرے عظیم الشان شوہر، انک لتحمل الکلہ، آپ کے اندر بنیادی صفت یہ پائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں. کسی آدمی سے بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، آپ اس کی شیئرنگ کر دیتے ہیں. انک لتحمل الکلہ، آپ جانتے ہیں بوجھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر میں جوان ہوں اور ایک بوڑھا آدمی کوئی سامان لے کے گھر جا رہا ہے، میں اس کا سامان خود لے لوں، میں کہوں جی میں پہنچا دیتا ہوں، آپ بوڑھے ہیں تھک جائیں گے. میں بس میں بیٹھا ہوں، جوان آدمی ہوں، ایک بوڑھا آدمی آتا ہے، میں اس کو اپنی جگہ اٹھ کر اس کو جگہ دے دیتا ہوں، مجھے آپ بیٹھ جائیں، آپ کھڑے کھڑے تھک جائیں گے. تو انک لتصل الرحمہ یعنی دوسرے کے بوجھ کو ہلکا، ان تحمل الکلہ دوسرے کا بوجھ شیئر کر دینا، تقسیم کر دینا، اس کا بوجھ کو بانٹ دینا. لیکن اس سے پہلے ایک خوبصورت بات فرمائی، انک لتصل الرحمہ، اے میرے عظیم المملکت، اے میرے عظیم الشان شوہر، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. علماء نے لکھا صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ آپ اچھائی کریں. اگر آپ میرے ہاں شادی میں آئے 200 روپے دیے، میں نے آپ کے ہاں آ کر شادی میں 200 روپے دیے، تو یہ تو ایک سماجی رشتہ ہو گیا. میرے ابا کے مرنے پہ آپ آ گئے، آپ کے ابا کے مرنے پہ میں چلا گیا، یہ تو سماجی تعلقات ہیں. کہتے ہیں صلہ رحمی اسے کہتے ہیں کہ خاندان کا وہ آدمی، بازار کا وہ آدمی، برابر میں دکان والا یا دفتر میں برابر بیٹھنے والا وہ آدمی جو ہر وقت اس چکر میں لگا رہتا ہے کہ آپ کو کوئی غضب پہنچا سکے، آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے، آپ کی برائیاں کرتا رہتا ہے، آپ کی غیبت کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریں. اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. اگر جیسا میں نے کیا ویسا آپ نے کیا تو یہ تو سماجی تعلقات ہو گئے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے.
صلہ رحمی یہ ہے کہ خاندان کا وہ آدمی، پڑوس کا وہ آدمی، دفتر کا وہ ساتھ کام کرنے والا آدمی جس کی آپ کی تگ و دو لگی ہوئی ہے، جو آپ کے خلاف بات کرتا ہے، جھوٹی باتیں آپ کے خلاف، افواہیں پھیلتی ہیں نا، افواہوں میں کتنی سچی ہوتی ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ کسی سے آپ کا ذرا سا جھگڑا ہو جائے خدا نخواستہ تو وہ ایسی ایسی برائیاں آپ کی لوگوں میں جا کر بیان کرتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ اسی معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایسا آدمی جو تمہارے ساتھ برائی کرنے سے چوکتا نہیں ہے، کوئی بھی موقع آئے تو وہ ڈنک مارنے سے ہٹتا نہیں ہے، فرمایا انک لتصل الرحمہ، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، یعنی اس کی برائیوں کو بھول جاتے ہیں، پس پش ڈال دیتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، اور دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آج کل تو مہمان نوازی کا معاملہ بڑا ڈھیلا ہے۔ 10 بجے رات کو بھی اگر آپ میرے مکان پہ ملنے تشریف لائیں اور آپ بھوک لگی ہو کھانے کی، تو 99% امکان یہ ہے کہ میں کھانے کو نہیں پوچھوں گا، ایک پیالی چائے زبردستی آپ کو پیش کر دوں گا جو آپ کی بھوک کو اور خراب کرے گی۔ کیوں؟ مہمان نوازی ہمارے معاشرے میں سے ختم ہو گئی۔ مہمان نوازی کا جو صفت ہے ہم میں سے وہ تقریباً نکل گئی۔ پہلے مسلمان کو بڑا مہمان نواز کہا جاتا تھا، مسلمان بڑا مہمان نواز ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں لکھا، اللہ کے نبی تھے، نبیوں کے سردار تھے، ابو الانبیاء تھے، ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ثم ارسلنا رسلنا تترا، میرا خیال ہے 50 سینکڑوں نبی ان کی نسل میں بھیجے، رسول اللہ کے بھی جد امجد تھے۔ تو ان کے تذکرے میں لکھا کہ مہمان نواز بہت تھے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اگر کھانے کا وقت آیا اور گھر میں کھانا لگا تو دروازے پہ جا کے دیکھتے تو کوئی جا رہا ہے تو اس کو بلا لوں تاکہ میں اکیلے کھانا نہ کھاؤں۔ تو تذکرے میں لکھا کہ ایک دن کھانا کھانے بیٹھے، کوئی اور مہمان تھا نہیں شریک، دروازے سے باہر نکلے، ایک آدمی گزر رہا تھا، پوچھا کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں، اس کو لے کر آ گئے، دسترخوان پہ بٹھا لیا۔ کھانے سے پہلے کہا اس سے کہو اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ پڑھ لو۔ اس نے کہا میں تو نہیں پڑھتا۔ ان کو عجیب لگا کہ اللہ کا، انہوں نے کہا بھائی کھانا کھا رہے ہو بسم اللہ پڑھ لو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا اچھا تم نہیں پڑھتے تو جاؤ۔ وہ اٹھا اور چل دی، کہ میں کوئی خود تھوڑی آیا تھا، آپ نے ہی تو بلایا تھا، میں جا رہا ہوں۔ اللہ کا عتاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم، میرا ایک بندہ تیرے دسترخوان پہ آیا اور تو نے بغیر کھانا کھلایا اس کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ، میں نے کہا بسم اللہ پڑھ لو، اللہ کا نام لے لو۔ اس نے کہا وہ پوری زندگی میں کبھی نہیں لیا، لیکن ہم ہر دن اس کو کھانا کھلاتے ہیں، بھوکا کبھی نہیں رکھتے۔ کہا ہم ہر دن اس کو کھانا کھلاتے ہیں، بھوکا کبھی نہیں رکھتے، حالانکہ وہ ہمارا نام کبھی بھی نہیں لیتا۔ بہرحال یہ اللہ جل جلالہ کی شان ہے۔ خیر، تو فرمایا وتقری الضیف، مہمانداری، مہمان کے بارے میں، مہمان نوازی کے بارے میں۔ اور پہلے آج سے 50 سال پہلے کا جو زمانہ تھا سادگی کا زمانہ تھا، جو گھر میں پکا ہے لا کے رکھ دیا، دال روٹی ہے وہ لا کے رکھ دی، سبزی روٹی ہے وہ لا کے رکھ دی، گوشت روٹی ہے وہ جو گھر میں پکا ہے مہمان کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ ابھی ہم اس لیے بھی اس کی مہمان نوازی نہیں کرتے کہ ہم اپنے احساس کمتری کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ گھر میں تو ہمارے ایسا کھانا پکا ہے جو ہم مہمان کو نہیں دے سکتے، اس میں تو کوئی مرغی کا چکن ٹکا نہیں ہے، کوئی کباب نہیں ہے، کوئی پراٹھا نہیں ہے، کیسے کھلائیں؟ تو اسلام میں مہمان نوازی کا، اور آپ اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں کہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں مملکت پاکستان میں، شاید یہ سب سے بڑے مہمان نواز یہ لوگ ہیں جن کو آپ سندھی بولنے والا کہتے ہیں، شاید ان کے بعد پختون ہوں گے، لیکن جو ہم اردو بولنے والا طبقہ ہے یا پنجابی بولنے والے طبقہ ہیں، ان کے لحاظ، ان کے مقابلے میں ان کی مہمان نوازی زیادہ اعلیٰ ہے آن این ایوریج۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام انہی کے ذریعے سے اسی خطے سے داخل ہوا تھا۔ سکھر روڑی کا جو علاقہ ہے، کہتے ہیں آخری مارکا راجہ داہر کا وہاں ہوا تھا، یہاں سے اسلام آیا، پورے بر صغیر میں پھیلتا چلا گیا۔ تو چونکہ یہاں سے اسلام آیا تو اسلام کی جو بنیادی صفت تھی مہمان نوازی، الحمدللہ وہ آج بھی ان میں اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اعلیٰ پائی جاتی ہے۔
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی صفات اہلیہ مطہرہ بیان کر رہی ہیں بے ساختہ، بغیر سوچے، وہ کہہ رہی ہیں انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آج میں اپنے گریبان میں منہ ڈالوں، آپ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، عاشق رسول ہم سب ہیں، سب عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہم چاہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ میدان حشر میں ان کی شفاعت بھی ملے گی، چونکہ ان کے غلام ہیں، ان کے غلاموں کی فہرست میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں ہم میں مہمان نوازی کتنی ہے، ہم کتنے مہمان نواز ہیں۔ تو فرمایا وَتُقْرِ الضَّيْفَ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور ایک اہم صفت آپ کے اندر یہ ہے کہ جو محروم الوسائل آدمی ہے اس کی آپ مدد کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے لوگ رکھے ہیں، ہر خاندان میں، ہر محلے میں، ہر جگہ امیر لوگ بھی ہیں، متوسط بھی ہیں، غریب بھی ہیں۔ تو معدوم اسے کہتے ہیں جو محروم الوسائل ہو۔ ایک آدمی بے روزگار ہے، محروم الوسائل ہو گیا، خدا نخواستہ شوہر مر گیا، بیوہ محروم الوسائل ہو گئی، ابا مر گیا، بچے یتیم ہو گئے، محروم الوسائل ہو گئے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، ٹانگ کٹ گئی، معذور نابینا ہے، محروم الوسائل ہو گیا۔ تو یہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو محروم الوسائل ہے اس کی آپ خبر گیری کرتے ہیں۔ ہم محروم الوسائل کی کتنی خبر رکھتے ہیں؟ آپ برا نہیں مانیے گا، میں مشاہدہ بیان کر دوں۔ ہم نے سکھر میں حفظ قرآن پاک کیا مدرسے میں، وہاں 3 استاد تھے ہمیں جو پڑھاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک استاد کے بارے میں میرے ایک ساتھ حفظ قرآن سکھر کے کیے ہوئے پڑھے ہوئے کے چھوٹے بھائی نے، جس نے وہاں حفظ قرآن پاک کیا اور میرے بعد کیا ہوگا، تقریباً 40 سال پہلے کیا ہوگا، اس نے مجھے خود قصہ سنایا۔ حالانکہ تمام کاروباری لوگوں کے بچے وہاں آ کر قرآن پاک حفظ کرتے تھے، سکر شہر کے جتنے بھی بڑے بڑے تاجر بازاری لوگ تھے، سب کے بچے عموماً ہمارے ساتھ اور ہمارے بعد وہاں حفظ قرآن پاک کیا۔ اس نے استاد کا نام لے کے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھاتے دیکھا ہے، سکر شہر میں، گاؤں کی بات نہیں ہے، شہر۔ اس نے مجھے اور اس کے بڑے بھائی نے میرے ساتھ حفظ قرآن پاک کیا، کہ ان کا چھوٹا بھائی بھی حافظ قرآن ہے۔ تذکرتاً اس نے یہ بات بتائی کہ میں نے خود، حالانکہ لوگ کہتے ہیں نا ملا کو روٹی تو دیتے ہیں، بھائی آپ ملا کو روٹی دیتے تو بیچارہ سوکھی روٹی کیوں کھاتا؟ ہمارا ٹی وی پہ ایک پروگرام ہوا، اس میں سندھ کے ایک گورنر، ایکس گورنر بھی بیٹھے ہوئے تھے، سابق گورنر بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو گورنر رہے پورے سندھ کے۔ تو میں نے اس پروگرام کے اندر، میں اور وہ دونوں مہمان تھے، تو میں نے ایسی تذکرہ ملا کرتے ہوئے کچھ بات کی جو ان کو ناگوار گزری۔ ملاؤں کے ساتھ جو ہمارا عمومی طرز عمل ہے، اس کی میں نے تھوڑی سی تصویر کھینچی۔ میں نے کہا حضور، اس صوبے میں سرکاری جو اوقاف کی زمینیں ہیں، اوقاف کی مساجد ہیں جو سرکاری کنٹرول میں ہیں، اس میں امام کا کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھانا، فجر کے بعد درس قرآن دینا، عشاء کے بعد درس حدیث دینا، کوئی مر جائے 10 بجے بھی رات کو آئے تو اس کا نماز جنازہ پڑھانا، کسی کا نکاح پڑھانا۔ میں بیت المکرم مسجد میں ایک نکاح پڑھانے گیا تو تقریباً ایک وقت میں 40 نکاح ہو رہے تھے، تو بیچارہ امام صاحب بیٹھ کے 40 نکاح بھی پڑھا رہا ہے۔ اور تنخواہ یہاں کیا تھی؟ 2500 روپے امام صاحب کی۔ تو یہاں ایم کیو ایم کے منسٹر تھے، اسی جگہ قریب بیٹھتے تھے۔ میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا جی میرے ہاتھ میں تو یہی عارضی تقرر ہے جو میں نے کر دیا، تو اس آدمی کو 7 برس تک تنخواہ 2500 روپے ملتی رہی۔ انہوں نے کہا پرماننٹ جو ہے وزیر اعلیٰ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے ہم نے گزارش کی، انہوں نے کیا نہیں۔ بہرحال 7 برس تک اس کو مسجد کی تنخواہ، ابھی 10-12 سال پہلے کی بات ہے، 2500 روپے ملتی رہی۔ آپ بتائیں 2500 روپے میں کسی کا گھر چلتا ہے؟ تو ڈرائیور 20,000 اور 25,000 روپے لیتا ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ بات ٹی وی پہ کی تو بے ساختہ
وہ ایکس گورنر آف سندھ بولتے ہیں کھانا بھی تو دیتے ہیں، بے ساختہ منہ سے نکلا۔ میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا حضور آپ کے گاؤں کا میں ملا ہوں، آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں، میں بھی کراچی میں، تو میرے گھر پہ تو آپ نے آج تک ایک دفعہ بھی کھانا نہیں بھیجا۔ تو ان کا منہ اتنا چھوٹا سا نکل آیا۔ جب میں نے 2500 روپے تنخواہ کے اعتراض کو ٹی وی کے اوپر ان کے سامنے کہا کہ بھائی ملا کو آپ سرکاری ملا کو سرکاری مسجد میں، اوقاف کی مسجد میں، جس کا منسٹر آپ کی اسی جگہ بیٹھتا تھا یہاں سامنے، آپ تو 2500 روپے تنخواہ دیتے ہیں، وہ کیسے گزر کرے گا؟ تو بے ساختہ کہتے ہیں کھانا بھی تو دیتے ہیں۔ میں نے کہا حضور آپ کے گاؤں کا میں ملا ہوں، میرے گھر پہ تو آپ نے آج تک بھی کھانا نہیں بھیجا، کس کو کھانا دیتے ہیں؟ تو بہرحال اس تناظر میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ وہ اس میرے دوست کے بھائی نے جو حافظ قرآن ہے، اس نے ایک صاحب 3 استادوں میں سے ایک کا نام اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، دنیا میں نہیں ہے، اس نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کہاں ہے مسلمان کی مہمان نوازی؟ اگر مہمان نوازی ہوتی تو ان کو تو 10 جگہ سے 10 گھر سے کھانا آنا چاہیے تھا، قرب جوار کے یا طالب علم جو ان کے پاس پڑھتے تھے، ایک وہ کھاتے 9 کا تقسیم کر دیتے لوگوں میں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو ہم ہیں، نام لیوا بھی ہم ہیں، عاشق بھی ہم ہیں، لیکن ان کے طریقے پہ عمل معاف کیجیے گا کرنے والے ہم لوگ بہت اکا دکا ہیں، اور یہاں ہیں تو 10-20% ہیں، باقی 80% کاموں کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو ام المؤمنین نے فرمایا وَتُقْرِ الضَّيْفِ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ روٹی کو، اور آج سے 50 سال 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے تھے، آمدنیاں اتنی نہیں تھی جتنی آج ہیں، لیکن لوگوں میں مہمان نوازی پائی جاتی تھی، کھانے وقت کے وقت پہ جو آ گیا کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور ایک اہم صفت آپ کے اندر یہ ہے کہ جو محروم الوسائل آدمی ہے، کوئی معذور ہے، نابینا ہے، کوئی خاتون بیوہ ہے، کوئی بچہ یتیم ہے، کوئی آدمی بے روزگار ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ اس کی کفالت کرتے ہیں، آپ اس کی خیر خبر رکھتے ہیں۔ ہم بھی اپنے گربانوں میں منہ ڈالیں، ہم نے کبھی کسی رشتہ دار کی خیر خبر لی جا کر جو محروم الوسائل ہے؟ محلے میں کوئی محروم الوسائل رہتا ہے، ہم نے کبھی پلٹ کے اس کو دیکھا کہ کوئی معذور محروم الوسائل ہے، ہم نے کبھی مہینے کا راشن اس کے گھر میں ڈلوایا؟ اکثریت ہم میں سے چند لوگ تو اللہ نے ہر جگہ اچھے رکھے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ آپ جیسے نیک بھی ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہمارے جیسے بھی ہیں جو پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، کہ آپ محروم الوسائل کا خیال رکھتے ہیں، آدھی روٹی خود کھاتے ہیں تو آدھی اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور ایک بہترین صفت آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حق والا اگر اکیلا ہے اور پوری برادری مخالف ہے اس کی، تو بھی آپ اکیلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پوری برادری کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، کیونکہ یہ حق پر ہے۔ آج اگر ہمارے ساتھ کام کرنے والا کوئی حق پر ہے، میرے محلے میں رہنے والا کوئی حق پر ہے، میرے خاندان سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی حق پر ہے، سچی بات کرتا ہے، اس کا حق ہے، کسی نے مارا ہوا ہے، ساری برادری مخالف ہو جاتی ہے، اس اکیلے کے ساتھ میں اور آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ 99% نہیں کھڑے ہوتے، ہم اکثریت کا ساتھ دیتے ہیں۔ بازار کی جو اکثریت ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، دفتر کی جو اکثریت اور ہمارا صاحب اعلیٰ جو ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، خاندان کی اکثریت جس کے ساتھ ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی یہ صفت انہوں نے بیان کی، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ کے اندر ایک بہترین صفت یہ پائی جاتی ہے کہ جو حق والا آدمی ہے، سچ والا آدمی ہے، مظلوم ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اکثریت کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوتے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جو صفات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المؤمنین بے ساختہ بیان فرما رہی ہیں، ابھی نبی بنے ہوئے چند لمحے گزرے ہیں، ابھی قرآن پاک کی صرف 4-5 آیات نازل ہوئی ہیں، ابھی چند منٹ یا 1 گھنٹہ نبی نبوت کے منصب پہ سرفراز فرمائے۔ گزشتہ 15 سال جو انہوں نے زندگی گزارے ہیں، جب آپ نبی نہیں تھے،
جب آپ رسول نہیں تھے، جب آپ محمد ابن عبداللہ تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے، اس وقت کی صفات وہ بیان کر رہی ہیں جو آج کل کے رسول اللہ کے ہم غلاموں میں، آپ میں بچپن سے جوانی آئی اور جوانی سے بڑھاپا آیا، تب بھی بہت سے لوگوں میں پیدا نہیں ہوئی ہوگی۔ تو علماء نے لکھا کہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر سچے غلام بننا چاہتے ہو، اگر ان کی جوتیوں کو لگے ہوئے سچے ذرے بننا چاہتے ہو، اگر ان کی شفاعت کے واقعی تم متمنی ہو کہ تمہیں ان کی شفاعت ملے گی اور ان کی شفاعت کی وجہ سے تمہاری بخشش اور مغفرت ہوگی، کیونکہ میدان حشر جب ہوگا تو وہاں تو قرآن پاک نے بڑی خوبصورت تصویر کشی کی، فرمایا یوم یفر المرء من ابیہ، یوم یفر المرء من ابیہ، آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، وَأُمِّهِ وَأَخِيهِ، ماں کو نہیں پہچانے گا، بھائی کو نہیں پہچانے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِیہ، جن بچوں کے لیے پوری زندگی رشوت اور حرام کما کے لاتے رہے اور ان کو کھلاتے رہے، وہ ابا جان کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیگم شوہر کو نہیں پہچانے گی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو نفسا نفسی لگی ہوگی، ایک دوسرے کا کوئی خیال نہ ہوگا۔ اس وقت ایک شخصیت آپ سے کام آئے گی جو جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان کی شفاعت کی وجہ سے آپ کی سختیاں نرمی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو ہم گریبان میں بھی منہ ڈالیں، ہم رسول اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم حرام کماتے ہیں، ناجائز زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، کم تولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، یتیموں کا مال غصب کرتے ہیں، سود کو شیر مادر کی طرح ہضم کرتے ہیں، اور لا کے اسی اولاد کو جس کو آپ کھلاتے ہیں وہ میدان حشر میں آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، اور جو وہاں پہچانے گا اور جس کی مدد سے ہماری سختیاں نرمی میں بدلی جائیں گی، اس کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جمعے کے دن بیٹھ کر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھتے ہوں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور اپنے تعلق، ان کو جوتیوں کے لگے ہوئے ذرے ہونے کا احساس رسول اللہ کو دلانے کے لیے ہم چند مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی رات کو یعنی جو گزر گئی اور جمعہ کے دن میرے اوپر جتنا زیادہ درود بھیجو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں اتنی ہی اچھائیاں عطا فرمائے گا۔ ایک دفعہ درود اگر بھیجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑے بھی درود ہیں، حدیث میں کوئی تقریباً 99 یا 100 درود کے الفاظ آئے ہیں جو رسول اللہ نے زبان مبارک سے بیان فرمایا کہ ایک درود بھیجو گے اللہ کے اوپر تو 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوں گی، اور 10 بلندیاں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا صرف ایک درود پڑھنے پر۔ تو اگر ہم درود شریف پڑھیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو بڑھاتے چلے جائیں تو میدان حشر میں بھی یہ کام آئے گا۔ جب ابا جان بیٹے کو نہیں پہچانیں گے، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، بیٹا ابا جان کو نہیں پہچانے گا، پڑوسی کو نہیں پہچانے گا، میں مولانا صاحب کو نہیں پہچانوں گا، مولانا صاحب مجھے نہیں پہچانیں گے، اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی قربت ہوگی وہ کام آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت